ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کا ہے اور جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے وہ بھی اس کا ہے. ہم سے پہلے جو کچھ گزر گیا وہ بھی اس کے حکم سے تھا. ہمارے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں, کوئی چیز اس کے اختیار سے الگ نہیں ہے. وہ قادر ہے, وہ قدیر ہے, وہ ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے. کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. کوئی کام اس کے فیصلے کے بغیر ہو نہیں سکتا, اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو لوگ چاہتے وہ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. مرضیاں تمہاری نہیں چلتی, حکم ایک رب کا چلتا ہے. ساری دنیا, سارا نظام, ساری کائنات, سارا زمین آسمان, سب سورج پہاڑ اس کے حکم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آنکھ جھپکتی ہے تو اس کی مرضی سے, دل دھڑکتا ہے تو اس کے حکم سے, زبان میں حرکت ہے تو اس کے فیصلے سے. ریت کا ایک ذرہ بھی اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کا اذن ہے. بارش کا قطرہ برستا ہے تو فیصلہ اس کا ہے. گندم کی کونپل اگتی ہے, درخت پہ پتا لگتا ہے, کلیاں پھول اگتے ہیں, پھل لگتے ہیں, سب اس کا فیصلہ ہے. زندگی کس کو ملنی ہے, موت کس کو ملنی ہے, صحت کس کی ہوگی, بیمار کون ہوگا, تنگی کس پہ آئے گی, آسانی کس کو ملے گی, یہ سب اس کا حکم ہے. اور یہ اس نے لکھا ہے لوح محفوظ میں, سب کچھ پڑا ہوا ہے. انسانوں کی کوششیں ہیں, اس نے کوشش کا حکم دیا, مگر انسان کی کوشش اس کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. انسان کی محنت اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کی دوائی اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑے قلعے اور بڑے سے بڑے تحفظ کا نظام اللہ کی حفاظت سے بڑھ نہیں سکتا. جس کی حفاظت اللہ کرے گا وہی ہوگی. رزق کے انبار لگ جائیں, روٹی کے ڈھیر لگ جائیں, کھائے گا وہی جس کو اللہ کا حکم ہے. ورنہ ہم نے دیکھا بڑی بڑی روٹی پڑی ہے, جس کے لیے پکی ہے وہ نہیں کھا سکتا, باقی سب کھاتے ہیں. یہ دعوتیں ہوتی گھروں میں, جن کے لیے دعوت بنتی وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں, جو بچ جاتا ہے نوکر فلانے, کبھی مرغیوں کو بھی ملتی ہے, کبھی بطخوں کو بھی ملتی ہے, کتے بلیوں کو بھی ملتی ہے. پکی کسی کے لیے ہوتی ہے, مل کسی اور کو جاتی ہے. شادی کا کھانا کھانے والے تھوڑا کھاتے ہیں, بچنے والا زیادہ کھاتے ہیں. یہ سب اس کا فیصلہ ہے. پکا کس کے لیے ہے, کھائے گا کون. گھر بناتا کوئی ہے اور رہتا کوئی اور ہے, گاڑی خریدتا کوئی اور ہے, چلاتا کوئی اور ہے. یہ اس کا نظام ہے. انسان اپنی سوچوں میں گم ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی سوچ کا پابند نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے، سب کچھ اس کی مرضی کا پابند ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے. تو اس پہ پکے ہونا ہے. یہ سب تو ہم مانتے ہیں کہ سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب فیصلے اس کے ہیں. مسئلہ تو کہیں اور آ کے پھنس گیا. کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا، انسان و چرند پرند کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. افعال و اعمال کا خالق کون ہے؟ حالات کا خالق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں چیزوں کا خالق تو اللہ ہے. جو میرے ساتھ حالات ہیں اس کا خالق کون ہے؟ جو حالات میرے اوپر بیتتے ہیں، جو مسائل میرے ساتھ ہیں، یہ چیزیں، حالات، یہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں. بڑے بڑے توحید والے یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. حالات کی بات آتی، حکومتوں نے کیا، تم نے کیا، میں نے کیا، فلاں نے کیا. کیا حالات کا خالق بھی اللہ ہی نہیں ہے؟ حالات بھی اللہ کے پاس ہے. کس طرح کی زندگی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا تقدیر ہوگی، سب مقدر. مصیبت آئے گی خود تھوڑی آئے گی. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے جو ہم پہ مصیبت آئی یہ ہمارے واسطے لکھی ہوئی تھی، یہ ہماری تقدیر تھی. وہ مولانا، ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کریں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں باویلا نہ کریں، توکل کریں. تنگی بھی آئے گی تو اللہ کو پکاریں گے، آسانی بھی آئے گی تو اللہ کے سامنے گریں گے. کبھی صبر کریں گے، کبھی شکر کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ ہر حال میں خیر میں رہتا ہے. اگر کچھ ملتا ہے، کچھ دستیاب ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اس کو بھلائی ملتی ہے. اگر کچھ نہیں ملتا، نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس کو بھلائی ملتی. کیا بڑا ہی معاملہ عجیب ہے. ملنے پہ بھی فائدہ، نہ ملنے پہ بھی فائدہ، تنگی پہ بھی فائدہ، آسانی پہ بھی فائدہ، خوشی میں بھی فائدہ، غم میں بھی فائدہ. کیونکہ وہ ہر حال میں کہتا ہے اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ہائے ہائے، اللہ تو بندے سے راضی ہو جاتا، بندہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو بندے سے ایک آنسو سے خوش ہوتا ہے، ایک سجدے سے خوش ہوتا ہے، ایک دعا سے خوش ہوتا ہے. یہ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بول بندے تجھے چاہیے کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی. زمین سے بندہ پکارتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. بتا تو صحیح بندے، یہ تہجد میں سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے ضرورت مند جس کو رزق چاہیے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کو معاف کروں. لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا مقدر سو رہا ہوتا ہے، یہ جو تقدیر کو سوچتے ہیں. مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا رات کے وقت کچھ تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ مصلے پہ سر رکھ کے روتے ہیں. دونوں میں اچھے کون رہے؟ نیند پوری کرنے والے یا آنسو بہانے والے؟ توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، اللہ سے طلب کرنے والے؟ میں تو تہجد میں نکل گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کی آج فجر کی نماز کس کس کی جماعت کے ساتھ تھی، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہفتوں مہینوں میری کبھی جماعت گئی نہیں. اللہ کا شکر کہ نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں. میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، میری دکان پہ کوئی بے نمازی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کا رزق کھاؤں اور پھر اس کو سجدہ نہ کروں. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں استعمال کروں پھر میں اس کا شکر نہ کروں. یہاں تو روٹی اتنی ہے نا، بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی، آدھا گجرا والا کھانا کھانے میں مصروف ہے اور آدھا گجرا والا کھانا پکانے میں. یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی. کھانا ہی ماشاءاللہ اتنا ہے. میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے گھر میں آگ نہیں چلی. عروہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، خالہ اما جی عائشہ سے کہتے ہیں بھانجے تھے عروہ بن زبیر، کہ جب آگ نہیں جلتی تھی پھر کرتے کیا تھے؟ کہنے لگی
کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. کبھی کبھی ہمارے ہمسائے انصار کے لوگ دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے, 2 مہینے روٹی نہیں کھائی. اما جی کہنے لگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی 2 دن اکٹھے گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, کبھی 2 دن ایسے نہیں ہوا آج بھی روٹی کھائی اگلے دن بھی کھائی, کبھی ایسا بات نہیں ہے. سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی کبھی؟ کہتے نہیں, نہ زندگی میں چھنی ہوئی آٹے کی روٹی کھائی تھی, نہ کبھی آٹا چھاننے والی چھنی دیکھی تھی. صحیح بخاری میں کہتے ہیں آٹا چھاننے کی زندگی میں کبھی چھنی ہوئی آٹے کی روٹی نہیں کھائی. تو پوچھنے والے نے کہا پھر کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ کہنے لگے پیسنے والی چیز کو پیستے تھے اور پھونک مار کے چھلکا اڑا دیتے تھے اور پکا کے کھلا دیتے تھے. گھر میں آئے, یا اللہ ہمیں توفیق دے, ہم تیرے شکر گزار بندے بنے, ہم تیری نعمتوں کا شکر کریں, اور اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہو جائیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو زندگی میں کہہ دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی, اپنے بچوں کو سکھائیے. خوش قسمت وہ نہیں ہوتے جن کے پاس گاڑیاں ہوں, خوش قسمت وہ نہیں ہوتے جن کے پاس فیکٹریاں ہوں, خوش نصیب وہ نہیں ہوتے جن کے پاس پیسوں کے ڈھیر ہوں, سونے چاندی کے انبار ہوں. خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو قسمت پہ خوش ہو. خوش نصیب وہ ہوتے جو نصیب پہ خوش ہو جائیں. اے اللہ تو نے جو کیا میرے واسطے, تو رب ہے, تو میرے لیے بہتر جانتا تھا. اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, اے اللہ میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے. اے اللہ میں نوکر ہوں, میں غلام ہوں, تو مالک ہے, میں تجھ سے کیسے شکوہ کر سکتا ہوں؟ کبھی نوکروں کو دیکھا مالکوں کو شکوہ کریں؟ جب کریں گے منت ہی کریں گے. لینا بھی ہو تو کس طرح لیتے ہیں؟ مزدور ہے فیکٹری کا, ملازم ہے, سیلز مین ہے دکان کا, جب مالک سے لینا کس طرح لیتا ہے؟ شیخ صاحب, میاں صاحب, رانا صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, اے تھوڑی جی مہربانی کرنا, اے تھوڑی جی تنگی, بچے دی فیس دینی ہے, امی بیمار ہے, بہن دی شادی, تہاڈی مہربانی ہوئے گی. کبھی احتجاج شروع کر دیں, وہ کہتا نکل میں نیا رکھوں گا. احتجاج سے نہیں بات بنتی, التجا سے بنتی ہے. ہم ساری قوم اللہ سے احتجاج کرتے ہیں, کھاتے بھی رچ کے ہیں, پہنتے بھی بہترین ہیں, رہتے بھی اچھے ترین گھر میں, مگر جب ہوگا اللہ سے شکوہ. حالات بڑے خراب ہیں, معاملات بڑے خراب ہیں, کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں. کاروبار نہیں ڈوبے, ایمان ڈوب گئے. کبھی بھوکے نہیں سوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے چارپائی پہ ایک کھجور پڑی ہے, ایک کھجور, اور فرما رہے ہیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ صدقے کی ہے, میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں. ایک کھجور منجی پہ پڑی ہے, چارپائی پہ, اٹھاتے نہیں, کہتے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں صدقے کی راہ ہو, اگر یہ مجھے خدشہ نہ ہوتا میں اٹھا کے کھا جاتا. نواسے نے منہ میں کھجور ڈالی ہے, انگلی ڈال کے نکال دی ہے, یہ صدقے کی ہے, ہم نہیں کھاتے. ایک ایک کھجور کا مسئلہ ہے. ایک ایک کھجور گھر میں ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے. میں تو شکر کی بات کہتا ہوں. یہ گھر کا منظر ہے, آپ نے ماشاءاللہ بہت دفعہ سنا ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا, آپ کا بستر کیا تھا, آپ کا کمرہ کیا تھا, آپ کا حجرہ کیا تھا, آپ کے لیل و نہار کیا تھے, آپ کے صبح و شام کیا تھے, آپ کا کھانا پینا کیا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ایک سفر میں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. میں حاضر ہوا, میں نے کہا آپ حکم کریں, ہم آپ کے واسطے گدا بناتے ہیں, مولٹی فوم کا 10 انچ کا نہیں, سپرنگ میٹرس نہیں, میڈیکیٹڈ فوم نہیں, ایک گدا, ایک رلی, ایک دری لا جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا تمہاری دنیا سے کیا غرض, میں نے تمہاری دنیا سے کیا لینا. ایک گدے کا نام کیا رکھا؟ دنیا. ایک گدے کا نام رکھا دنیا. کہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے سستانے کے لیے, سانس دینے کے لیے رکتا ہے, پھر سب کچھ چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے. میں تو درخت کے نیچے بیٹھا ہوں. ہم بھی بس سٹاپ پہ رکتے ہیں, تھوڑا سا کام ہوتا ہے, پھر منزل پہ چلے جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ ہم بھی رکتے ہیں.
ریلوے اسٹیشن پہ ہم بھی رکتے ہیں، کبھی ریلوے اسٹیشن پہ گھر نہیں بناتے، کبھی ایئرپورٹ پہ لمبے سلسلے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرا کندھا پکڑا اور فرمان لگے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر ہوتے ہیں پردیسی۔ پھر عبداللہ بن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں عطا فرمائے کہ ہم اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں ملنا۔ ہم رات کو اس طرح سوئیں کہ شاید یہ آنکھیں بند ہوں اور دوبارہ کھلے نہ۔ اور یہ ہوتا ہے اس گجرانوالہ میں کوئی دن چھٹی نہیں ہوتی جس دن جنازہ نہ ہو، جس دن فوتگی نہ ہو، جس دن قبر نہ کھدے۔ عید والے دن بھی ہم نے عید بھی پڑھی ہے، جنازے بھی پڑھے ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی فوتگی ہوتی ہے، اور ان فوت ہونے والوں میں عنقریب یہ مرکز الفتح کے لوگ، اس مسجد کے نمازی، کیا آپ گواہی نہیں دیں گے؟ آج یہاں پہ آدھے نمازی نئے ہوں گے اور آدھے نمازی قبرستان میں ہوں گے۔ اس پہلی صف پہ بیٹھنے والے آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس نماز مسجد میں برسوں نماز پڑھنے والے آج قبرستانوں میں ہیں، اور یہ جو اب بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا ہی وقت ہے میں بھی اور آپ قبر میں ہو گئے۔ کسی قبر پہ لکھا تھا میں اہم تھا، یہ وہم تھا۔ میں نے قبر پہ پڑھا لکھا میں اہم تھا، یہ وہم تھا۔ سب کچھ دنیا چلتی ہے بعد میں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ کسی لوگوں کو تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی یاد نہیں رہتا، باپ کی تو قبر کا نشان بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے۔ یہ زندگی گئی کہ گئی، گھر کا یہ نقشہ ہے۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، پاؤں پہ ورم آ جاتی، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتی، کوئی تھوڑی تہجد پڑھتے تھے۔ اما جی کہتی ہیں اگر تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تھے، ایک سجدہ 50 آیتوں کے برابر۔ فرمانے لگی ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، جب 40 یا 50 آیتیں رہ جاتی تلاوت میں تو کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے قیام کرتے۔ میں سوچتا ہوں ہمارے نصیب میں 10 آیتیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کتنا پڑھتے ہوں گے۔ کہنے لگی 40-50 آیتوں کا قیام باقی ہوتا تو بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے، رکوع وہ 50 آیتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے، رکوع بھی کھڑے ہو کے کرتے، پاؤں سولتے۔ سہل کہتے ہیں ایڑیوں میں سے لہو نکلتا تھا۔ اما جی کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ساری خطائیں معاف کرتا، آپ کے تو اوپر کوئی گناہ نہیں، اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روٹی کی کیفیت یہ ہے، فاقوں کی کیفیت یہ ہے، بیٹی کا گھر ہے۔ آئے ہائے، میں شارٹ کٹ والی حدیث سنا دیتا ہوں، اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آ کے اپنے ہاتھ دکھائے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو غم پہنچایا اس نے مجھے غم پہنچایا۔ عورتوں کی سردار ہے جنت میں، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا جگر ہے۔ اور وہ بیٹی ہو، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ بھائی ہے، بتائیں اس بیٹی کا ماں بھی نہیں ہے۔ باپ کے اوپر اس ایسی اولاد کا کیا ہوگا کہ ساری اولاد میں اکیلی زندہ ہو، اور بڑوں میں بھی کوئی نہیں، چچا تایا کوئی نہیں، نانا دادا کوئی نہیں، ایک باپ ہی باپ ہے۔ آپ سب اولاد والے بیٹھے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ وہ آ کے کہیں کہ بابا یہ میرے ہاتھوں پہ اٹن بن گئے، چھالے بن گئے میرے ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے، یہ میرے ہاتھوں کا یہ حال ہے کہ اس میں اٹن بنے۔ آپ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس کچھ لونڈیاں اور غلام آئے، ایک مجھے بھی دے دیں، گھر کے کام کے لیے مہنگا ہوگا، بچوں کی دیکھ بھال، ہمارے گھر میں کام والی آتی ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہنے لگی ایک غلام مجھے بھی مرحمت فرما دے، لونڈی ایک مجھے بھی دے دے، مجھے معلوم ہوا آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا فاطمہ تو نے آنے کی تاخیر کر دی،
جو لوگ بدر میں شہید ہوئے تھے میں نے ان کے بچوں میں تقسیم کر دیا. فاطمہ جو لوگ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں میں بانٹ گیا. تو رات کو سوتے ہوئے 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 33 اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کر یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں. بندے بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں. ایک بولنے والا لگا صفین کی رات پڑھا تھا، بڑی آزمائش کی رات تھی، جنگ صفین کی رات. کہنے لگے اس دن بھی پڑھا تھا، اس دن بھی نہیں چھوڑا تھا. دنیا نہیں دی، آخرت دی ہے. کہا میں نے وہ شہیدوں کے بچوں کو بانٹ دیا، تو تسبیح لے جا. آج ہم سوتے ہیں رات کو، تسبیحات ہیں لوگ جو تسبیحات کرتے سوتے ہیں، یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، 3 قل بھی پڑھتے ہیں، آمن الرسول بھی پڑھتے ہیں، تبارک اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ کی انگلیاں موبائل پہ ہوتی ہیں یا ٹی وی کے ریموٹ پہ ہوتی ہیں، اسی پہ نیند آتی ہے اور ناک پہ آ کے ریموٹ لگتا ہے، پھر آنکھ کھل دی، پھر چینل بدل دینے، پھر سو جاتے ہیں. رات کو بھی آنکھ کھلتی تو موبائل دیکھتے ہیں، صبح کو اٹھ کے بھی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کھولتے ہیں. قرآن تو کئی دن نہیں کھلتا. زندگی کا ہر بند دروازہ قرآن کھول دیتا ہے. زندگی کی ہر مشکل کے لیے آسانی کا رستہ قرآن دے دیتا ہے. جو دریچہ بند ہوگا قرآن کی تعلیم سے وہ کھل جائے گا، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ قرآن کو کھولا جائے. ہم دروازے بند کھولنے چاہتے ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں لانا چاہتے ہیں، قرآن کھولنے والا کوئی نہیں. تو اس حال میں آپ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دے. جو جس حال میں ہے وہ کہے دنیا گزر گئی، اللہ تعالیٰ آخرت اچھی کر دے. دنیا کے بارے میں تو کہا یہ تو ایسے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے پھر دیکھے اس کو کیا ملا. وہ سمندر آخرت ہے اور یہ قطرہ پانی انگلی کا دنیا ہے، کچھ نہیں ہے. نہیں لیا اس میں سے، مانگا ہی نہیں. اور آج ہم سب فقر سے ڈرتے ہیں، بھوک سے ڈرتے ہیں. بھوک بڑی ہے، تکلیف بڑی، مہنگائی بڑی، روتے رہتے ہیں. اور روئیں گے. جو اللہ کے سامنے نہیں روتے وہ ہمیشہ روتے ہیں. جن کی اللہ سے دعائیں نہیں ہوتی وہ سارے دن لوگوں کی التجائیں کرتے ہیں، ایم این اے کے پاس، ایم پی اے کے پاس، تاجر کے پاس. جو اللہ کو درخواست نہیں دیتے ان کی عرضیاں زمین پہ بہت بڑھتی ہیں. میں نے آپ کو بھی عرضی کی تھی، میں نے آپ کو گزارش کی تھی، میں نے آپ کی منت کی تھی، میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. انسان انسانوں سے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میری درخواست سن لیں، میری التجا مان لیں، میری منت مان لیں، میرا مسئلہ حل کر دیں. جو اللہ کو مسئلے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہے. جو اللہ کو منانے لگ جاتے پھر دنیا والوں کو منانا نہیں پڑتا. جو سجدوں میں سر رکھ لیتے ہیں پھر ان کو لوگوں کے سامنے سر نہیں ہلانے پڑتے. جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں پھر انہیں دنیا کے سامنے نہ ٹوٹنا پڑتا ہے نہ جھکنا پڑتا ہے. ایک اللہ کافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ترجیح دے دی، دنیا والے ایک طرف اس کی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس نے اللہ کو چھوڑ دیا دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے. آج ہمارے معاملات اکثر، سب کے نہیں کہتا، اکثر دنیا والے کو سپرد ہیں کہ اللہ کے سپرد ہیں. بینک سے پیسے لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، پھر کہتے ہیں حالات خراب. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی انشاءاللہ. حالات اللہ کی طرف سے بنتے ہیں اور بنتے اعمال کے ساتھ. جب نیکیاں آتی ہیں تو رحمتیں آتی ہیں، جب گناہ آتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. ہم لوگ اعمال کی اصلاح کے لیے تیار نہیں. حکومتوں کو وہ چلا گیا، وہ آ گیا. ہمارا آدھا کام تو امریکہ سے نہیں ہوتا. جو کام کرنا کہ کس نے کر دیا؟
جو چاہے گا امریکہ کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو چاہے گا اللہ کرے گا، باہر جا کے امریکہ کی مرضی چھوڑ دیں، امریکہ کی مرضیاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ امریکہ تو خود شکست کھا گیا، وہ تو خود ہار گیا، حکومت کس نے بنانی؟ امریکہ نے بنانی۔ کیا عجیب لوگ ہیں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، باہر جا کے کہتے ہیں نہیں امریکہ نے جو چاہنا وہی ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے، کچھ نہیں ہوتا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اپنے آپ کو پکا کریں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پکا کریں، اللہ کے غیر سے نظر ہٹائیں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ دعوت دیتا ہے فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بندے کہاں دائیں بائیں بھاگتا ہے، میری طرف آ، تجھے دوڑنا ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ پائن میں تاڑے پیچھے پیچھے ناچ ناچ کے تھک گیا، میری جتیاں کس گیا، تاڑے پیچھے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں اس چکر میں جاتا ہے، جوتے نہ گھسا، میرے سامنے ناک رگڑ، تو لوگوں کے پیچھے نہ، تو میری طرف آ۔ کیا خوبصورت دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ پکارتا ہوگا، میں حدیث نہیں کہہ رہا، اپنا گمان کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا بندے تو ہی نہیں آتا، میرا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوگا، تو ہی نہیں آتا، تو کہتا رحمت کے دروازے کھول، کھلے پڑے کبھی بند نہیں ہوئے، تیری میری دوستی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اس کا گھر نہیں چھینتا، اس سے مسجد چھین لیتا ہے۔ کوٹھی اس کو شاندار ملے گی، بیڈ روم اس کا شاندار ہوگا، ڈرائنگ روم اس کا دنیا کی قیمتی چیزوں سے بھرا ہوگا، مگر نماز کا مصلی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے کہا، روز منت کرتا ہوں، اللہ کی ناراضگی ان سے نہیں جن سے پیسے چلے جائیں، اللہ کی ناراضگی ان سے جن سے سجدے چلے جائیں۔ اللہ کی ناراضگی ان سے نہیں ہے جن کے پاس جائیداد نہ ہو، اللہ کی ناراضگی ان سے ہے جن کی نیک اولاد نہ ہو۔ کہتے جائیداد نہیں، کچھ نہیں ہوا، جس کی نیک اولاد ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے، سب سے بڑا ورثہ کیا ہے، سب سے بڑی غنیمت کسی کی کہ بندہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے نمازی دیکھے، اپنی اولاد کو اپنے سامنے حافظ دیکھے، اپنی بیٹی کو باپردہ دیکھے، اپنے بیٹے کو نمازی دیکھے۔ اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ پیسے کیا ہوتے کھانے، جن کو پیسے ملتے ان کی تو روٹی ویسے بند ہو جاتی ہے، روٹی صرف غریب کھاتا ہے، جتنے پیسے بڑھتے ہیں رزق اتنا کم ہو جاتا ہے، کھانے کی مقدار اتنی۔ مزدور کی 5 روٹیاں اور سیٹھ کے 5 نوالے۔ یہ مت کہیں جس کو بستر مہنگا ملتا ہے اس کو نیند مشکل آتی ہے، جس کا بستر سستا ہوتا ہے اس کے خراٹے خوب ہوتے ہیں۔ چھوٹے گھروں میں رونق ہوتی ہے اور بڑے گھروں میں اداسیاں ہوتی ہیں۔ 10 کنال کے گھر بناتے ہیں، فارم ہاؤس، پھر کہتے ہیں جیڑا ابا جی دے 5 مرلے تے گھر سکون سی نا، جیڑی رونق سی، جیڑا گھر بنا لیا بٹن نو آندا ہے۔ چڑیاں، میں نے لوگوں کو دیکھا کبوتروں سے باتیں کرتے، چڑیوں سے باتیں کرتے، طوطوں سے باتیں کرتے، بلیوں سے کھیلتے، کیونکہ گھروں میں انسان سے بات ہی نہیں کرتے۔ جو ماڈرن ہوتے ہیں کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے ایک کرسی پہ خود بیٹھ کے کھاتے، ایک کرسی پہ کتا بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی کے ایک سیٹ پہ کتا بیٹھتا ہے، ایک پہ خود بیٹھتا ہے۔ یہ کل یورپ میں تھا، آج اسلام آباد میں۔ مسلمانوں لوٹ آئے اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی حالات خراب نہیں، اور حالات کا رونا بند کرے۔ بڑی مہنگائی ہوگی، کون سا خرچہ آپ نے کم کیا ہے؟ خرچہ کم کیا کرتے ہیں؟ 25,000 کا کھانا بیٹی کی شادی پہ، 10 لاکھ روپیہ حال والوں کو دینا ہے، چھرلی پٹاخے کو اتنا، کاروں کو اتنا، حق مہر کتنا؟ 2,000 روپیہ حق مہر۔ جہاں شریعت کی بات آئے گی 2,000، اور جہاں رسم و رواج کی اور دکھلاوے کی بات ہوگی، شوخی شرارت کی، لاکھوں کروڑوں۔ جو حق مہر تھا حیثیت کے مطابق
مطابق تھا. بڑے بڑے سیٹھوں کو دیکھا 10,000 سے اوپر جاتے ان کی جان نکل جاتی ہے, اور 10 لاکھ روپے کی آتش بازی خوشی سے کریں گے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر حالات بدلنے تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو بدلیں. لوگوں میں تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح سے اس کام کا آغاز کریں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اس وقت بڑے مشکل حالات میں 4 مہینے سے سیلاب میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ کے بھائیوں نے بہت تعاون کیا. اس سے پہلے چولستان میں تھا, 10 دن پہلے سکردو گلگت میں تھا. 2 رضائیوں میں ہم کانپ رہے تھے اور لوگ کھلے میدان میں. یہ پچھلا ہفتہ بلوچستان میں گزار کے ہم جعفر آباد, نصیر آباد, ڈیرہ لایار, کوئٹہ, بولان, سپی, تباہی تباہی. تونسا, ڈیرہ غازی خان جائیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں 3 کروڑ لوگ بے بس ہیں. کلام مدین میں 35 فٹ پانی کی لہریں, ہوٹل کی 3ری منزل پہ پانی آیا. اللہ کی پکڑ ہے. مگر کوئی ہے جو ان حالات کو دیکھ کے توبہ کر جائے, جو کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہماری طرف اللہ کے رسول متوجہ ہوئے اور کہا مہاجرین کی جماعت, تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور میں ڈرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے گے. مجھے اندیشہ ہے, بچ جانا ان 5 چیزوں سے. یہ 5 چیزیں ہم نے یاد رکھنی آج کے جمعے میں. یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں اسی کے متعلق ہے. فرمایا جب جس قوم میں گناہ عام ہو جائے, فحاشی عریانی عام ہو جائے, عام جدھر دیکھو فحاشی عریانی, شادیوں میں جائیں مردوں نے سردی والے کپڑے پہنے ہوں گے اور عورتوں نے سردی میں بھی, گرمی والے بھی نہیں, اس سے بھی آدھے پہنے ہوں گے. موبائل, ٹی وی, بورڈ, سکول, کالج, بینک, ہاسپٹل. حیا والا بندہ آنکھ کھول کے چل نہیں سکتا. 5 سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے سکول نہ آئے, 20 سال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب مسجد کا کہا جائے 20 سال مسجد چھوٹا ہے نا جی, اور 5 سال کا بڑا کب ہو جاتا ہے؟ 5 سال کا ہو گیا, ایڈا بڑا سکول ہی نہیں جاتا. 4 سال کی بچی چھوٹی لگتی سکول کے لیے, بڑی لگتی. 4 سال کی بڑی ہو گئی سکول بھیجیں, اور 20 سال کی پردہ نہ کرے. ابھی کیا, ابھی چھوٹی ہے. 4 سال کی بڑی ہو گئی تھی سکول کے لیے, اور پردے کے لیے 20 سال کی ابھی چھوٹی ہے. اب ناچنے کے لیے باہر سے نہیں لانے پڑتے, گھر میں بہت. جب فحاشی عریانی عام ہو جائے, گناہ عام ہو جائے, ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں نے سنی بھی نہیں. کبھی ڈینگی چڑھ جاتا ہے, کبھی کووڈ چڑھ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. تم سے بڑوں نے نہیں سنی ہوگی کہ ایڈز کیا تھا, ہیپیٹائٹس کیا تھا, شوگر کیا تھا, بلڈ پریشر کیا تھا, کینسر کیا تھا. ہمارے بڑوں نے نہیں سنی. ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں نے, بیماریاں حالات سے نہیں پیدا ہو رہی, اعمال سے پیدا ہو رہی. فحاشی عریانی, کوئی بندہ گناہ کو قابو کرنے کے لیے تیار نہیں, ویکسین لگوا لیں, ڈوز لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اگلی بات فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے, تمہارے تکڑی ترازو ٹھیک نہیں ہوگے, اللہ تعالیٰ تم پہ قحط نازل کرے گا, معاشی بدحالی آئے گی, اور تمہارے حکمران کون ہوں گے؟ ظالم. روکتے ہیں قحط کو, بدحالی کو, معاشی تنگی کو, حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کو. کوئی اپنا ترازو ٹھیک کرنے کے لیے تیار جائیں, جس سے جا کے سیمپل اور ہوگا, اصل اور ہوگا. دکھائیں گے کچھ, بیچیں گے کچھ. آٹا خریدے 20 کلو, تکڑی پہ رکھے 18 کلو. گھی خریدے 1 کلو, تکڑی پہ رکھے 900 گرام. امرود والا غریب آدمی, اس کے پاس جائیں, جو امرود سامنے لگے ہوں گے وہ اور ہوں گے جو پیچھے ہوں گے, جو دکھائے گا اور جو لفافے میں ڈالے گا. گوشت والا پانی ڈالے گا اس میں, مسالے والا اس میں ملاوٹ کرے گا. لوہے والے سے ڈریں گے یا تول پورا کر دیں, گندم والے سے ڈریں گے اس میں ملاوٹ نہ کرنا. چاول والا کہے گا, آج کل تو ایک لفظ بولتے, میں نے سیلاب میں چاول خریدے, پتہ نہیں کی کہتے ہیں, جو مکسنگ ہے اس کا کہ نیا دڑا, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, دڑا مارے کہ کی کیتا ہے. میں نے کہا سندھ سے چاول پنجاب میں کیوں آتا ہے؟ کہتا مکسنگ کے لیے سندھ کا چاول اچھا شکل میں ایسا ہی ہوتا ہے, ملا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں قحط بڑا, ڈالر چڑھ گیا, کاروبار مندے نے, کوئی ترازو ٹھیک نہیں کرتا. سونے سے لے کے مٹی تک خریدو, پوری نہیں ہے.
दुकान वाले का बजरी लेने का पैमाना और है और देने का पैमाना और है। खरीदने के पैमाने और हैं, बेचने के और है। का नहीं का जब तुम ज़कात रोकोगे अल्लाह ताला बारिश रोकेगा। अगर जमीन में चौपाए ना होते तो कतरा बारिश तुम्हारे नसीब में नहीं आता। 6 साल कहत पड़ा है चोलिस्तान में, हमने मरते लोग देखे, बारिश हुई तो डूबते देखे। लाखों लोग सड़कों के ऊपर, गाड़ियां गुजरती थी, डरते थे कोई बच्चा कुचला ना जाए, आपने आंखों से देखे। ना दवा थी, ना रोटी थी, ना पीने का पानी, गंदा पानी पीते थे पीने। अभी भी खैमों में पड़े, सर्दी आ रही है, आ चुकी है। हमारे घरों में बड़े सामान है, बिस्तर मांगते। कल बंदा रो रहा था डेरा मुराद जमाली से कि पूरा गांव सड़क पे बैठा है, कुछ मदद कर दो। ये आज के हालात है। जिसके पास जाए, जिसकी सुने। रस्ते में आ रहा, कुमराट से, कोहिस्तान से, दीर से फोन था कि हमें बिस्तर चाहिए, बर्फ शुरू हो चुकी है। खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे दे। कभी कहर आता है और कभी सैलाब आता है, क्या तुम ज़कात रोक लेते हो? देने वाले भी हैं ज़कात और ना देने वाले भी। एक आदमी से मैंने कहा ज़कात का साहब, कहता आप सब तुसी आए हो बोतल पी ली, दूजा आएगा रोटी खा लेगा, तीजा आएगा घर काम कर दिया औरतां, तनख्वाह देने, इन्ना कुछ करके भी ज़कात देनी है। एक से पूछा ज़कात का हिसाब, कहता ना अल्लाह ने साढ़ा हिसाब किया, ना कदी अल्लाह ने हिसाब किया। ये लोग हैं। सबसे मुश्किल खर्च करना ज़कात का। हमारे एक भाई एक दिन मुझे बताने लगे, कहने लगे ज़कात भी साल में देते हैं ताकि सदका ना देना पड़े। ज़कात एक दिन साल में दे दे तो बाकी सारा साल क्या देंगे? सदका खैरात। वो सारा साल ज़कात ही चलाते रहते हैं। उनसे पूछो सदका, कहते नहीं ज़कात सारा साल चला लेते हैं, आखिर में हिसाब कर लेते हैं और ज़कात एक दिन दे दे ताकि सदके का दरवाजा खुला रहे। हमें अपने आप को बदलना है। आगे क्या फरमाया? जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के किए हुए वादे को तोड़ दोगे, अल्लाह ताला तुम पे ऐसे दुश्मन मुसल्लत करेगा जो तुम्हारा सब कुछ छीन के ले जाएंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, बिजली की कीमत उनकी, पेट्रोल की कीमत उनकी, रेकोडेक सेंडेक, सोने के जखीरे हमारे, मालिक वो, बंदरगाहें हमारी, कंट्रोल उनका। का ऐसे दुश्मन होंगे जो तुम्हारे नहीं, तुमसे छीनेंगे। और जब तुम्हारे हुक्मरान कुरान और सुन्नत पे फैसले नहीं करेंगे, जो शरीयत अल्लाह ने नाजिल की उसको नाफिज नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कौम में इख्तिलाफ डाल देगा। आज मजहबी फिरका वारियत का वो नुकसान नहीं है जो सियासी फिरका वारियत का नुकसान है। भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। एक घर के बसने वाले आपस में मरने मारने पे तैयार है। कल तक मजहबी फिरका वारियत नासूर थी, आज कत्ल किस पे हो रहा है? सियासी फिरका वारियत। मगर मौलवी को गाली देनी आसान है, इस्तिज़ाम को ये जमहूरियत का हौसला है। ये मारे जाएंगे तो शहीद जमहूरियत हो जाएंगे। और इस्लामी बुनियाद पे कोई बहस करे, मौलवी लड़ते पड़ा है और सियासतदान लड़े तो क्या होता है? ये इस्तिज़ाम का हुस्न है, ये इसकी खूबसूरती है। हमें बिगाड़ दिया। तो अल्लाह के वास्ते हमें इन 5 चीजों से बचना है। मेरे नबी इसकी बता के गए। अपनी ज़कात ठीक, गुनाहों से बचना, अपने पैमाने ठीक करना। पेट्रोल डलवाए तो तसल्ली होकर पूरा डलवाया है, ये न डरे कि पैसे ज्यादा दिए मिला थोड़ा है। जमीन बेचने की और लेने की और अल्लाह के हुक्मों को मानना, जो वादा किया। हुक्मरान इस मुल्क में शरीयत नाफिज करें, निजाम ठीक हो जाएगा, वरना दौड़ते रहेंगे। आखिरी एक वाक्या आपको सुनाऊं। मुश्किलात बड़ी हैं, खुशकिस्मत वो होंगे जो इन मुश्किलात में अपने भाइयों के साथी बन जाए। मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुफ़ाइकुम, जो तुम्हें रिस्क दिया जाता है, जो तुम्हें मदद की जाती है, वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से है। कमजोरों को बोझ ना समझे, इनको मदद समझे, इनको रिस्क का दरवाजा समझे कि गरीब को मिलेगा तो मुझे मिलेगा, गरीब का रोक के कभी किसी को नहीं मिलना। मेरे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं दिन का पहला पहर था, बनु मुज़र के लोग आ गए। अबाया उन्होंने धारीदार ऊंट की अबाया पहनी थी, नंगे पांव थे, नंगे बदन थे, ना पांव में जूता। जिन्होंने थरपार कर बलोचिस्तान देखा वो मेरी बात समझ सकेंगे। मैं 4 दिन पहले खुशदार था, उनको बता रहा था, आज भी खजूर के पत्तों के जूते पहनते हैं, आज भी मशकीजे में पानी लेके आते हैं, आज भी सिर्फ पानी को रोते हैं। ना दवाई देखी है, ना डॉक्टर देखा है, ना स्कूल देखा है, ना गाड़ी देखी, कोई सहूलत नहीं।
ہمارے پاس تو موجیں بڑی مگر زبان پہ ہمیشہ حالات بڑے خراب، مرے پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 دن صبر کر، تجھے مار ہی دینا ہم نے، تو پہلے مرتا پھرتا ہے، ایک دن موت ہے، یہ روز ہی مرتے ہیں۔ جب پوچھا رات کی، مرے پائیں، جان نکلی پئی ہے۔ اللہ کہتا ہے نکلے گی جان، آسان نہیں ہے، مجھ سے پناہ مانگ۔ تو کس طرح روز کہتا ہے جان نکل گئی، مر گئے؟ جب مرے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گی۔ ان سے جب پوچھا پہلے کہیں گے الحمدللہ، اگلی گل حالات بڑے خراب بھائی، کاروبار ہی نہیں، گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملک کے پاس، ہوٹلوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، شادی حالوں میں گنجائش نہیں ہے، مگر جب کہنا غربت دیکھنی ہو میرے ساتھ چلیں، اللہ کی نعمتیں کھا کے ناشکری نہ کریں، تو کہتے آگے ننگے پاؤں ننگے بدن، تلواریں انہوں نے لٹکائی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، گھر خالی تھے، ہمیشہ ہی خالی تھے۔ کیا گھر غربت کی وجہ سے خالی ہوتے تھے، سخاوت کی وجہ سے؟ جو اللہ کے نبی کو غریب کہے گا پھر امیر کسے کہے گا؟ اگر میرے نبی کے گھر میں غربت تھی تو پھر دولت کہاں ہے؟ وہاں غربت نہیں تھی، سخاوت تھی، رکھتے نہیں تھے۔ کہا احد پہاڑ سوننے کا ہو، ہم کون سا رکھیں گے، 3 دن میں بانٹیں گے؟ سونے کا ہو ہم نے کو رکھ لینا، 3 دن میں گزریں گے، چلا جائے گا سارا۔ یہ فرما رہے ہیں گھر خالی، باہر آئے بلال سے کہا رضی اللہ عنہ، اذان، اقامت، نماز، منبر، خطبہ، تقوی کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے آدمی، اے ایمان والے، اللہ سے ڈر، یہ بتاؤ تو نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے، تو نے کل واسطے کیا کیا ہے؟ یہ آیتیں پڑھنے لگے، غریبوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا اللہ مجھے وہ مسجد دے، وہ منبر دے، وہ محراب دے، وہ مینار دے، وہ مدرسہ دے، وہ عالم دے، وہ قوم دے جو غریب کی بات کرے۔ میری تو وہ مسجدیں پتہ نہیں کتنی گجرانوالے کی ہوں گی جس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے اس مسجد میں غریب کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد میں اپیل کرنے کی اجازت، یہ سب غیر شرعی کام ہے۔ آپ وہ اپنے مقدر کا لے کے جائے گا، آپ سے تو نہیں چھینے گا۔ میرے نبی تو خطبے کے دوران سائل کی بات سنتے ہیں، آتا ہے تو خود اس کے لیے سوال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے نظام خود بنائے ہیں، یہ شریعت کے نظام نہیں ہے۔ میں نے اس پہ کتاب لکھی، انشاءاللہ آ جائے گی، کہ مسجد میرے نبی کی تھی ہے۔ وہاں تو لوگ سوتے بھی تھے، کسی سوتے کو اٹھا کے نہیں کہتے تالا لگنا باہر لگنا، وہاں لوگ بیٹھتے بھی تھے، وہاں کھاتے بھی تھے، وہاں علاج بھی کرتے تھے، وہاں تعلیم بھی، وہاں عورتیں بھی آتی تھی، اس مسجد میں کافر بھی آتے تھے۔ یہاں تو یہ مسجد تیری اور وہ مسجد میری، تو وہاں نہ آنا، میں یہاں نہیں آنا، یہ نہیں تھی۔ سمامہ بن اسال مسجد میں بندے ہوئے، کافر مشرک۔ میں نے ترپار کرنا ہندوؤں کو مسجد میں بلا لیا، لوگ میرے پیچھے، اور تسی انہوں نے مسجد باڑ دیا؟ میں نے کہا میرے نبی نے باڑیا۔ یہاں وہاں نہیں نہیں، تو پیچھے 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 پیچھے، جو پیچھے رہتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کو اندر لے آتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں۔ جو پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، جو شریعت نے کہا وہ کریں۔ اعلان کرنے لگے ان غریبوں کی مدد کرو، درہم، دینار، کپڑا، اپنی گندم سے سعالا، اپنی کھجور کا سعالا، جس کے پاس یہ نہیں کھجور کا ٹکڑا ان غریبوں کے لیے۔ یہ 5 چیزیں کہیں، درہم سونا چاندی، دینار سونا، کپڑے پہننے کو، کھانے کو گندم لا، کھجور لا۔ اگر تیرے پاس یہ 5 چیزیں نہیں، کھجور کا ٹکڑا لے یا کھجور آدھی لے کے آ، ان غریبوں کی مدد کر۔ جلیل راوی ہے، کہتے ابو طلحہ انصاری نے ایک توڑا اٹھایا تھا درہم دینار کا، اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا، دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا، پھر رکھ دیتا، پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا، کبھی چل جاتے چل پڑتے تھے، کبھی رک جاتے تھے، اٹھایا نہیں جاتا تھا، اتنا مال لائے غریبوں کے لیے۔ چاہے حدیث کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، کہتے پھر پلٹ دیا، کھانے کی چیزیں الگ، پہننے کی چیزیں الگ، میرے نبی بانٹنے لگے،
اور اتنا خوش ہوئے کہ جس طرح سونا چمکتا ہے اس طرح آپ کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، غریبوں میں بانٹ رہے تھے۔ فرمایا جس نے پہل کی اس کی دیکھا دیکھی باقی بھی کر گئے، وہ سب کا اجر کما گیا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ پہ راضی ہوں اور اللہ کے غریب بندوں کی مدد کریں اور خدمت کا ایک معاشرہ بنائیں، دعوت کے ایک سلسلے چلائیں اور دعوت کو تقریر کی بجائے عمل سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا۔